بسم اللہ. ٹھیک. ٹھیک بس ادھر کر دیں سامنے کی نا قریب کر کے سامنے کر فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو اللہ احد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و شفاء صدورنا الخاتم لمن سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. صلوات پڑھیں گا عظمت محمد وآل محترم ناظرین، سب سے پہلے خداوند عالم کے حضور میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اب تک کی ہوئی تمام عبادات کو تمام مومنین اور مومنات سے بأحسن وجہ شرف قبولیت عطا فرمائے اور آنے والی عبادات کو خلوص دل کے ساتھ انجام دینے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے. مجلس کی قبولیت کے لیے، عزاداران سید الشہداء کی صحت و سلامتی کے لیے، آج شب جمعہ ہیں اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، اور امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات. خداوند عالم کا شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ذکر فضائل و مصائب محمد اور آل محمد پڑھنے کا اور سننے کا موقع دیا، اس لیے کہ زندگی کب انسان کی تمام ہو جائے یہ کسی کو نہیں معلوم. دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ملتی ہے، مگر دنیا سے جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ملتی. کب آ جائے یہ ہمیں نہیں معلوم.
کب پروردگار اپنے قریب بلا لے ہمیں نہیں معلوم۔ ہر وہ لمحہ جو اس کی رضا میں گزر جائے، ہر وہ سیکنڈ کہ جو اس کی عبادت میں گزر جائے، اور وہ لمحہ اور وہ سیکنڈ آخرت میں ہماری نجات کی ضمانت لے لے، یہ اہم بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ چلے گئے، ہمیں بھی جانا ہے۔ دنیا میں کوئی دائمی اور ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، ایک نہ ایک دن آیا ہے تو ایک نہ ایک دن جائے گا۔ اور دنیا کے اندر یہ بات یاد رکھیے گا میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے بزرگان، کہ دنیا میں ہر چیز آپ سے بے وفائی کر سکتی ہے، ہر چیز۔ اچھا دوست بے وفائی کر سکتا ہے، مگر موت اتنے سچے ساتھی کا نام ہے کہ اگر آپ بھول بھی گئے تو یہ بے وفائی کرنے والی نہیں ہے۔ جو اس کا ٹائم ہے، جو موقع ہے، جو وقت ہے، یہ اس وقت پہ آ جائے گی، اور جب آ جائے گی تو ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے۔ اگرچہ سلیمان جیسا نبی ہی کیوں نہ ہو، آپ عصا کا سہارا لیے ہوئے اپنی مملکت کا نظارہ کر رہے ہیں، ملک الموت آیا، آنے کے بعد جناب سلیمان نے کہا آپ کیسے؟ میں نے منع کیا تھا کہ کوئی میری اجازت کے بغیر یہاں نہیں آئے۔ کہا ہم وہ ہیں کہ جسے کہیں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کہا پھر کون ہے؟ کہا ہم ملک الموت ہیں۔ کہا کس خیال سے آئے ہیں؟ کہا وہی خیال ہے جس سے ہم آتے ہیں۔ کبھی اتنی مہلت تو دے دو کہ ہم کھڑے ہیں بیٹھ جائیں۔ کہا اللہ نے اتنی اجازت بھی نہیں دی ہے۔ تو نہ ایک لمحہ موت کا آگے ہے، نہ ایک لمحہ پیچھے ہے، مگر یہ ملک الموت کے جس نے جناب سلیمان کے محل میں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہ لی، اور کہا میں وہ ہوں کہ جسے کہیں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے دیکھا کہ در فاطمہ پہ اسے ٹھہرنا پڑا۔ کیوں ٹھہرا؟ اس کی وجہ یہ ہے، جملے کو یاد کیجئے گا، دنیا کے اندر اللہ نے کسی کے غرور کو پسند نہ کیا، اگر پسند کیا ہے تو محمد اور آل محمد کے غرور کو پسند کیا۔ جناب سلیمان نے کہا کہ میرے جیسا بادشاہ کون؟ اس محل میں کوئی نہیں آئے، ملک الموت آ گیا۔ جناب موسیٰ نے اپنے ذہن میں سوچا مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ خضر سے علم حاصل کرو۔ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ملک الموت در فاطمہ پہ ٹھہر کے اجازت مانگو۔ اللہ کو غرور کسی کا پسند نہیں، مگر اہل بیت وہ ہستیاں ہیں، مولا علی بھی، مولا حسن بھی منبر کوفہ سے بیان کرتے میں وہ ہوں کہ چاہوں تو مردے زندہ کروں، میں وہ ہوں چاہوں تو زمین کو آسمان بنا دوں، آسمان کو زمین بنا دوں، مشرق کو مغرب بنا دوں، مغرب کو مشرق بنا دوں، مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم باتیں کیسی کر رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں اپنی مرضی دے رکھی ہے۔ وما تشاءون الا یشاء اللہ، یہ چاہتے ہی وہ ہے جو خدا چاہتا ہے۔ ان کی چاہت میں بھی خدا کی چاہت ہے۔ دنیا میں وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، تو بہتر کیا ہم وہی نہ چاہیں جو وہ چاہتا ہے؟ ہماری چاہت کی حیثیت کیا ہے؟ ہماری چاہت کی ویلیو کیا ہے؟ چاہنا اسی کا ہے، کائنات میں ہوگا وہی کہ جو وہ چاہے گا۔ تو پھر کتنی اچھی اور خوبصورت بات ہے ہم وہ نہ چاہے جو وہ چاہتا ہے۔ دنیا کے در پہ جائیے اور آپ جانے کے بعد دست سوال بلند کیجئے، آپ کو ذلت کا مقابلہ کرنا پڑے گا، سامنے والے کی نگاہ میں بھی اپنی نگاہ میں بھی۔ فرق یہی ہے کہ جب انسان بندہ بندے سے مانگتا ہے تو ذلیل ہوتا ہے، بندہ رب سے مانگتا ہے تو اطاعت پروردگار قرار دینے کے بعد عبادت میں شمار کرتا ہے۔ دنیا کا کتنا ہی سخی کیوں نہ ہو،
سخاوت میں پہلے نمبر پہ کس کا نام آتا؟ حاتم کا، کہ 40 دروازوں سے دیتا تھا۔ مولا نے کہا 40 دروازوں پہ بلانے کی ضرورت کیا ہے، ایک ہی در سے اتنا کیوں نہ دے دیا جائے کہ 40 پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، امیر سے امیر، غریب سے غریب، جب دیتا ہے تو 4 سے کہتا بھی۔ یہ تو رب ہے کہ دنیا مولا زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں صحیفہ سجادیہ میں، الہی قد اغلقت الملوک ابوابها وبابک مفتوح للسائلین، اے میرے مولا دنیا کے بادشاہوں کے دروازے بند ہو گئے۔ سب کی ٹائمنگ ہے، آپ ٹائم سے جائیں گے، ٹائم لینا پڑے گا، 1 مہینہ پہلے ملے، 2 مہینہ پہلے ملے۔ آپ کسی کے پاس بغیر ٹائم لیے ہوئے پہنچ گئے تو کہا آپ کو بلایا کس نے تھا، مگر اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلانے کا ٹائم رکھا ہے۔ کبھی آپ سے کہا کہ اس وقت آنا، اس وقت نہیں آنا، اس نے تو کہا میرے بندے جب سب سے ہو جائے تب آؤ تو اور مزہ ہے۔ اور یہ وعدہ ہے پروردگار کا کہ اگر نیکی سچے دل سے کر رہے ہو تو کرو گے آپ، ظاہر وہ کرے گا۔ دنیا میں نیکی کرنے کے بعد ہم اس خیال میں رہتے کوئی اسے لوگوں کے سامنے بیان کرے کہ مولانا بہت اچھے آدمی ہے، مولانا بہت سخی آدمی ہے، آج مولانا نے فلاں صاحب کو یہ دے دی۔ مگر اگر آپ کی نیت اللہ کے لیے ہے تو اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے ظاہر کرے۔ الہی اے میرے پروردگار قد اغلقت الملوک ابوابها، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے، وہ بابوں کو مفتوح للسائلین، مگر تیرا دروازہ سوال کرنے والوں کے لیے کھلا ہے۔ وہ کسی سے نہیں کہتا، لوگوں کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے بہت پیارا جملہ کہا کہ جو رب سے مانگتا ہے وہ کسی سے نہیں مانگتا، جو رب سے نہیں مانگتا وہ سب سے مانگتا ہے۔ اس لیے کہ بندہ دیتا نہیں خوشی سے، کہتا ہے سبھی سے۔ اللہ دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد والے۔ یا یہ صفت اللہ کی ہے یا یہ صفت اہل بیت کی ہے۔ میں اپنے موضوع سے قریب ہو رہا ہوں، مجھے حضرت ابو الفضل عباس بیان کرنا۔ یا یہ صفت اللہ کی ہے یا یہ صفت مولا کی ہے۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی زندگی کے 4 اہم ہیڈ لائنز ہیں جو آپ نے بعد از کربلا آنے کے بعد جن چیزوں کو رائج کیا ہے، جن میں سے ایک غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی کفالت ہے، کمزور لوگوں کی دیکھ بھال۔ ابو نعیم اصفہانی لکھتے ہیں کہ جب مولا زین العابدین کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد لوگوں کو معلوم ہوا کہ مولا سرزمین مدینہ پہ 100 فیملیز کا خرچہ اپنی پاکٹ سے عطا کرتے تھے۔ کتنی فیملیز کا؟ 100۔ ابو نعیم اصفہانی ہمارے مسلک کا آدمی نہیں ہے، مسلک اہل سنت کا عالم ہے۔ 100 فیملیز کا خرچہ مولا زین العابدین، اور ایسے نہیں کہ بتانے کے بعد مولا شب کے اندھیرے میں جاتے تھے اور جانے کے بعد اپنی پشت پہ بار اٹھاتے تھے، اور اٹھانے کے بعد جو فٹ پاتھ پہ لوگ رہ رہے ہوتے تھے، سو رہے ہوتے تھے، ان کے سرہانے رکھنے کے بعد مولا چلے جاتے تھے۔ ایک شب جب مولا جا رہے تو پیچھے سے صحابی آ گیا، صحابی مولا کے پیچھے چل رہا تھا کہ مولا کو معلوم نہ ہو۔ جب یہ صحابی تھوڑا آگے پہنچا تو مولا نے آواز دے کے اس کا نام بلایا، کہا فلاں۔ اب مولا نے نام لیا تو انکار نہیں کر سکتے، جی مولا۔ کہا کیسے آ رہے ہو؟ کہا مولا آپ شب کے سناٹے میں آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ کہا آ جاؤ مگر کسی سے کہنا نہیں۔ طریقہ دیکھیے گا مولا، کسی سے کہنا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے مولا۔ مولا سونے والوں کے سرہانے ان کی قوت لا یقوت، قوت لا یموت، ان کی ضرورت بھر کا ایک دن کا ساز و سامان رکھ رہے ہیں، وہ سو رہے ہیں۔ شاگرد نے مولا کے صحابی نے کہا آقا انہیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ انہیں دینے والا کون ہے؟
انہیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ انہیں دینے والا کون ہے؟ میرے مولا نے جملہ کہا میرے صحابی، میں انہیں نہیں دے رہا ہوں، میں اللہ کو دے رہا ہوں، اور جسے دے رہا ہوں نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ میں دے رہا ہوں اللہ کے لیے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور جب میں اسے دے رہا ہوں تو وہ دیکھ رہا ہے۔ لہذا کسی کی مدد ہو، اسی لیے روایت کے فقرے کے اگر دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، مگر طریقہ ہے، دینے والے جب دیتے ہیں تو ہزار طریقے ہیں ان کے پاس ادا کرنے کے، اور بات کو ارے صاحب انہیں ضرورت تھی اور بس آپ ہی سے شیئر کر رہے ہیں، اور ہزار طریقے ہیں انسان کے بہانے اپنے بات کو ظاہر کرنے، مگر یقین جانیے اگر اللہ کے لیے انجام دے رہے ہیں تو یہ اللہ کی ڈیوٹی ہے جو اسے ظاہر کرے اور اس کا انعام دے۔ اسی لیے مولا نے کہا افضل الزہد اخفاء الزہد، سب سے بہترین اگر کوئی زہد ہے تو وہ زہد ہے جو آپ چھپا کے انجام دے رہے ہیں۔ اللہ نے 11 رکعت نماز جو رات میں رکھی ہے، جسے تہجد لیل کہتے ہیں، نماز شب کہتے ہیں، کہ 11 رکعت یہ سوتے ہوئے کو جو اٹھوا رہا ہے یہ دن میں نہیں پڑھا سکتا تھا؟ پڑھوا سکتا تھا، غور کیجیے، پڑھوا سکتا تھا کہ نہیں، مگر رات میں کیوں پڑھوائی؟ اسی لیے تاکہ جب بندہ آئے، لوگ سو رہے ہیں، آنے کے بعد میری بارگاہ میں بیٹھے مجھ سے سوال کرے، اس لیے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں آنے کا کوئی وقت نہیں ہے، وہ تو 5 مرتبہ اذان کہہ کر اور بلواتا ہے کہ آؤ۔ لہذا یا تو دینا اور دے کے احسان نہ جتانا یہ اللہ کی صفت ہے یا اہل بیت کی صفت، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جب دینے کو، یہ بہت اہم ہے میرا میسیج، جسے یاد کیجیے گا، خصوصاً میرے بزرگان اور وہ نوجوان کے جو صاحب حیثیت ہیں، کہ جب کسی کو کوئی چیز دیں، جب بھی کسی کو کوئی چیز دیں صرف اللہ کی خاطر، اس کا اگر بدل چاہیے تو صرف اللہ سے، اور اگر ذہن میں کچھ کھوٹ ہے، کچھ لالچ ہے، تو یہ سارے کا سارا یہی دھرا رہ جائے گا، چاہے عبادت ہو، چاہے دنیا کی کوئی بھی شے کہ جو آپ کے پاس میں آپ اسے دے رہے ہیں اور اس میں ریا شامل حال ہو گئی تو سب بیکار۔ وَلَا تَبْطُلُوا، اور پھر قرآن مجید نے بیان کیا کہ اپنے منات کو، اپنے صدقات کو احسان جتانے کے ذریعے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، کسی پہ احسان جتانے کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ فلاں موقع پہ یہ کام کیا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا بزرگان آج ہی بہت سے بچوں کو بٹھانے کے بعد میں کہتے ہیں ماں جناب اگر ہم ان کے دادا کے ساتھ میں یہ احسان نہ کرتے تو آج ہمارے منہ پہ نہ بولتے، ہم نے بزرگوں کے ساتھ میں یہ کیا تھا، یہ اس لیے بول رہے ہیں۔ یقین جانیے مولا حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اپنی زندگی میں اہل بیت کے اقوال کو اصول حیات بنائیے، زندگی گزارنے کا طریقہ اہل بیت سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا۔ قول ہے، مولا نے فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جسے پرابلم نہ ہو، مشکلات نہ ہو، مشقات نہ ہو، پریشانیاں نہ ہو، تکلیف نہ ہو، بیماریاں نہ ہو، مگر جب بیماریاں مشکلات آئیں تو پرابلم آتی ہے، مگر پریشان نہ ہونا، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا دینا، کسی سے سوال نہ کر بیٹھنا، کسی سے ہیلپ کے لیے مدد اور کمک کا مطالبہ نہ کرنا۔ کیوں؟ مولا بتاتے ہیں ریزن، اس لیے کہ جب ہوا چلتی ہے تو سب کو لگتی ہے، کسی کو کم لگتی ہے، کسی کو زیادہ لگتی ہے، ہوتا نا، کسی کو ہوا کم لگتی ہے، کہیں تیز ہوا چل رہی ہے، کہیں ہلکی ہوا چل رہی ہے، مگر ہوا ضرور ہوتی ہے، اور جتنی ہماری سانس کے لیے اللہ نے اس سے کئی گنا ضرورت بھر ہوا اس نے رکھ رکھی ہے اور دے دی آکسیجن کی شکل میں، جس سے ہم سانس لیتے ہیں۔ مگر مولا نے فرمایا یہ بات یاد رکھنا، اصول بنائیے مولا کے کلمات کو، کہ جب زندگی میں پریشانیاں آئیں، پرابلمس آئیں، تو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، سبحان اللہ، کسی سے نہ مانگنا،
مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مصیبت اور پریشانی وقتی ہوتی ہے، ٹیمپریری ہے، کیا ہے؟ آئے گی اور آگے چلی جائے گی۔ یہ مصیبت وقتی ہے، مگر اگر انسان نے دستے سوال طلب کر لیا اور کسی نے کچھ عطا کر دیا تو احسان نسلوں تک جاتا ہے۔ احسان کہاں تک جاتا ہے؟ نسلوں تک۔ ہم نے ان کے دادا کے ساتھ میں یہ کیا تھا، ہم نے باپ کے ساتھ میں یہ کیا تھا، ہم نے فلاں کے ساتھ میں کیا۔ مولا کہتے نہیں، اسی لیے اللہ نے دوسرے موقع پہ اور مولا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بیماریاں اسی لیے بھی دیتا ہے۔ ایک سائل نے کہا مولا اللہ بیماریاں کیا عطا کرتا ہے؟ مولا نے فرمایا اللہ بیماریاں اسی لیے دیتا ہے تاکہ اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کلیئر ہو جائیں۔ اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کلیئر ہو جائے۔ اور پھر مولا نے اسی سے بات سے مربوط ہے تو میں قول مولا کا اور سنا دوں۔ مولا نے فرمایا کہ جب مشکلات آئے، مصیبتیں آئیں تو اب یہ نہ دیکھنا کہ کون سا دوست مدد کرنے والا ہے۔ ہمیں جب پرابلم آتی ہے، اکنامی پرابلم آتی ہے، مشکلات ہے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ فلاں دوست کو فون کرو، حالات پرابلم میں ہیں، بہت اچھا دوست ہے، بہت قریبی دوست۔ مولا نے کہا نہ، اب یہ مت دیکھنا کون سا دوست کام آنے والا ہے، مولا نے کہا اب یہ دیکھنا کون سا دوست تمہیں چھوڑ کے جانے والا ہے۔ مشکلات میں چھوڑ کے تمہیں جانے والا کون؟ لہذا اللہ نے پریشانیاں اسی لیے دی تاکہ اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کلیئر ہو جائیں کہ کون ہمارا ہے اور کون ہمارا نہیں ہے۔ لہذا عطا کرنا، یہ بات آ گئی جو بیچ میں رہ گئی تھی کہ یہ بات میرے بزرگان اور صاحب سرو ذہن میں رکھے کہ عطا کرنا اور دینا یہ اللہ کی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ اور اگر اللہ سماج میں کسی کو صاحب حیثیت بنا دے اور اس کے حالات اس قابل ہو جائیں کہ دو چار کو دے دے تو اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کریم ہونا اور دینا دوسروں کو یہ صفت ہے اللہ کی۔ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داری تمہیں صاحب حیثیت بنا کے تمہیں بخش دی۔ اس پیسے پہ غرور نہ کرنا۔ اگر کوئی صاحب حیثیت، پھر مولا حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں باتوں میں بات نکلتی ہے، الکلام و یجر الکلام، کلام کلام کو کھینچتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں سبحان اللہ، کیا بیان ہے، کیا تبلیغ ہے، کیا سوسائٹی اور سماج کے لیے مولا کا پیغام ہے۔ اگر اس ایک قول پہ عمل ہو جائے، زندگی میں کوئی فقیر نظر نہ آئے، زندگی میں کوئی پریشان حال نظر نہیں آئے، جا کے مراجعہ کیجئے نہج البلاغہ کلمات القصار۔ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے اولاد آدم، ہے کوئی کائنات میں جو آدم کی اولاد نہ ہے؟ جب جب پڑھیں تو یہ سوچ کے مولا کے اقوال پڑھا کیجئے کہ مولا ہم سے مخاطب ہیں، یہ نہیں کہ مولا کسی اور سے کہہ رہے ہیں۔ اور مولا کو تو مانتے ہی ہمیں، ہمارے امام ہیں، اگر ہم سے مخاطب نہ ہوں گے تو کس سے مخاطب ہوں گے؟ مولا فرماتے ہیں یا ابن آدم، قول ملاحظہ کیجئے گا اور پھر غور کیجئے گا، یا ابن آدم اذا کسبت فوق قوتک۔ قوت کسے کہتے ہیں؟ قوت سمجھاؤں پہلے، ایک عام طریقے سے توضیح المسائل میں، تحفۃ العوام میں یا ماہ مبارک رمضان میں جب کفارے کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں کے اوپر ایک بہتا ہے قوت لا یموت۔ قوت کسے کہتے ہیں؟ جو مولا نے جملہ استعمال کیا، قوت کہتے ہیں اتنی غذا کہ جس کے کھانے کے بعد میں انسان نہ مرے، قوت لا یموت۔ ہم نے ایک روٹی صبح کو کھا لی، شام تک مر جائیں گے، زندہ رہیں گے؟ مریں گے تو نہیں۔ اگر دوسرے دن نہ ملے، مر جائیں گے؟ نہیں مریں گے۔ مولا فرماتے غور کریں گے، یا ابن آدم، اے اولاد آدم، اے آدم کے بیٹے، اذا کسبت فوق قوتک، جب تم اتنا کما لو کہ تمہارے پاس قوت لا یموت کے پیسے ہو جائیں۔ کتنے پیسے؟ قوت
لا یموت کے پیسے ہو جائے، فانت فیہ خازن لغیرک۔ یا ابن آدم، اے اولاد آدم، اذا کسبت فوق قوتک، جب آپ اپنی قوت سے زیادہ کما لو، قوت لا یموت وہ غذا کے جس کے کھانے کے بعد انسان نہ مرے، میں نے کما لیا، کھا لیا، اب اس کے بعد میرے پاس بچا ہے، فانت فیہ خازن لغیرک، تو تم اس پیسے میں دوسروں کے خزانچی ہو۔ آپ کا خانہ حسینیہ مؤسسہ مسجد ہے، ذمہ دار افراد ہیں، صدر سیکریٹری خزانچی ہوتے ہیں نہیں؟ کسی نے آنے کے بعد خزانچی صاحب کے پاس میں نے کہا خزانچی صاحب 10,000 روپے رکھے، وہ اس میں امین ہے، اسے اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں استعمال کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ خزانچی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز جہاں کی ہے وہیں استعمال کرے، امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ اور آج تو خزانچی ایک عہدہ بن گیا ہے کہ جسے لوگ بھی بڑے شوق سے اختیار کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بزرگ علماء، وہ طالب علم جو دوران درس زیادہ شرارت کرتا تھا نا، تو اسے بد دعا دیتے تھے، جا اللہ تجھے کہیں دینی معاملات میں خزانچی بنا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیسے کو دیکھنے کے بعد میں نیت بہت جلدی بگڑتی ہے، اور جب پیسہ آئے گا نیت ڈاماڈول ہوگی، گرفت شروع ہوگی، اور جب لقمہ حرام پیٹ میں پہنچے گا، سب سے پہلے لقمہ حرام فکر کو چینج کرتا ہے۔ کسے چینج کرتا ہے؟ فکر۔ ابھی تک ہم جس بات کو کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں یہ چیز غلط ہے، اور ایک لقمہ حرام ذہن میں چلا گیا، پھر ہم خود ہی تعویلیں کریں گے، بھائی ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اس ڈیوٹی کو انجام نہیں دے رہے ہیں، خدمت انجام نہیں دے رہے ہیں، اگر ہم نے 2 روپے کھا لیے تو کون سا مان لیا حرام ہو گیا؟ پھر وہ چیز جو پہلے ہم فتویٰ دے رہے تھے حرام ہے، ہم خود ہی تعویل اس کے حلال ہونے کی کریں گے۔ اور میں دلیل دیتا ہوں، میرے بچے سنیں، اپنے ذہنوں میں بٹھائیں، دور ہے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور وہ مولا کے زمانے میں ایک عباسی بادشاہ جس کا نام ہے مہدی عباسی، مولا کا چاہنے والا ہے، قاضی ہے، شیعان علی بن ابی طالب۔ مہدی عباسی ظالم بادشاہ ہے، اس نے اپنی جانب سے اس قاضی کو اپنے یہاں دربار میں درجہ قضاوت دینے کے لیے، جج کی کرسی پہ بٹھانے کے لیے پیغام بھیجا کہ جاؤ قاضی شرح سے کہو، شریک سے کہ ہم انہیں اپنے یہاں، اور بنی امیہ کی مملکت پورے شام، حجاز، اور جو ایک آج کے ٹائم میں تو کئی کنٹریز بنتی ہیں اس وقت کی حکومت میں، جو بنی عباسی کی تھی، جن کا پائے تخت بغداد تھا، لہذا وہاں سے بلایا گیا۔ بلانے کے بعد مہدی عباسی نے کہا ہم آپ کو درجہ قضاوت دینا چاہتے ہیں، جج بنانا چاہتے ہیں گورنمنٹ کا، قاضی ملک۔ ان کے پاس پیغام بھیجا گیا، انہوں نے کہا جانے کے بعد بادشاہ سے کہہ دو کہ ہمیں تمہارے یہاں درجہ قضاوت قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ظالم ہو اور اس جگہ پہ بیٹھے ہو کہ جو تمہارا حق نہیں ہے۔ کہاں بیٹھے ہو؟ جو تمہارا حق نہیں ہے۔ یہی دور چل رہا تھا، بات آگے تو عرض کر دوں، ایک مرتبہ 7ویں امام کا دور ہے، ہارون رشید کی کرسی پہ جانے کے بعد بہلول دانا بیٹھ گئے، کرسی ہے، ہارون رشید کی بہلول جا کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر جا کے بیٹھے تھے کہ ہارون رشید کے جتنے سپاہی تھے اور انہوں نے آنے کے بعد کہا آپ بادشاہی کرسی پہ بیٹھ گئے، اور جناب بہلول کو بہت زیادہ مارا پیٹا۔ وہ دیوانوں کا حلیہ بنا رکھا تھا، انہیں مار رہے ہیں وہ لوگ، اور جناب بہلول جب پٹ رہے ہیں تو ہنس رہے ہیں۔ ان کا بھائی آپ ہنس کیوں رہے ہو؟ کہ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ میں تھوڑی دیر اس کرسی پہ بیٹھا ہوں جہاں کا میں حقدار نہیں تھا، تو آپ مجھے اتنا مار رہے ہو، یہ تو کب سے بیٹھے ہیں جس کرسی کے حقدار نہیں ہیں۔ اگر میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھ گیا اور آپ مجھے مار رہے ہو تو یہ تو سالوں سے بیٹھے، ان کا حال کیا ہوگا؟ مجھے ان پہ ہنسی آ رہی۔ لہذا انہیں بلایا گیا، کہا کہ بادشاہ تم اپنے دربار میں قضاوت کا ہمیں نہیں جانا ہے، ظالم ہے، اور اس جگہ پہ بیٹھے ہیں کہ جو ان کا حق نہیں، منع کر دیا۔ آپ سوچیے کیا کہنے،
اگر آج کو پریزنٹ میں آپ کو پردھان منتری بلانے کے بعد میں آپ کو سپریم کورٹ کا جج بنا دے اور آپ کے پاس آفر دے آئیے ہم آپ کو سپریم کورٹ میں جج بناتے ہیں، ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں؟ میں آپ پوری بستی ہاتھوں پہ اٹھائے پھرے گی آپ کو اپنے، کیوں؟ اسی لیے کہ صاحب پردھان منتری صاحب نے ہم سے کہہ دیا ہم آپ کو سپریم کورٹ کا جج، مگر وہاں سپریم کورٹ کے جج کے لیے بلایا گیا، انکار کر دیا۔ اب جب انکار کر دیا تو ظاہر بادشاہ ہے، تھوڑا سا تو احساس ہوا، اس نے اپنے مشیر کو بلایا، وزیر خاص۔ پہلے کے جو بادشاہ تھے حکومتیں مشیروں پہ چلا کرتی تھیں، وزیروں پہ۔ کہ بھائی ہم نے پیغام قضاوت بھیجا تھا، قاضی نے منع کر دیا ہے، ہم بلانا چاہتے ہیں، انہیں بلا کے لے جاؤ، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ کہ بادشاہ سلامت، یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ کہ کیسے؟ کہ بس تم انتظام کرو، ایسا کرو کہ تم دعوت کر دو قاضی شریک کی۔ کہ دعوت پہ آئیں گے؟ کہا بلانا ہمارا کام ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا جانے کے بعد وزیر کو بھیجا، کہا جانے کے بعد میں قاضی شریک سے کہو کہ بادشاہ نے تمہیں اپنے دسترخوان پہ دعوت کے لیے مدعو کیا۔ اب یہ مشیر خاص پہنچا، پہنچنے کے بعد کہا کہ آپ نے قضاوت کو تو منع کر دیا ہے، جج کی کرسی سنبھالنے کے لیے منع کر دیا، کوئی بات نہیں، بادشاہ سلامت آپ کے اس انکار سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، آپ سے ناراض نہیں ہے، مگر بادشاہ سلامت نے ایک ٹائم کا آپ کے لیے کھانا کی، وہ آپ کو اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلانا چاہتے ہیں، آ جائیے۔ کھانا کھانے میں کیا جا رہا ہے؟ کہا وہ پھر مجھ سے ریکویسٹ کریں؟ کہا نہیں، آپ سے ریکویسٹ نہیں، آپ کو قبول نہ کرنا تھا، نہ کیا، کوئی بات نہیں، مگر آپ کھانا تو کھا لیجئے۔ ٹھیک ہے، ٹائم معین ہوا، پہنچے، جانے کے بعد دسترخوان پہ کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد جب واپس آئے اور آگے بستر پہ لیٹے تو اپنے آپ سوچ رہے ہیں، شریک تجھے بادشاہ درجہ قضاوت دے رہا ہے، لینے میں عیب کیا ہے؟ غور کیا کچھ؟ جس چیز کو ابھی تک منع کر رہا تھا، ایک دعوت کھائی ہے جو لقمہ حرام بادشاہ کے دسترخوان پہ کھایا، اور جیسے شکم میں آیا سوچ بدل گئی، سوچ بدل گئی۔ لہذا جہاں کھانا کھانے کے لیے یہی وجہ ہے کہ جنید بغدادی سرزمین بغداد کا صوفیوں کا سب سے بڑا عالم دین ایک مرتبہ آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں بہلول دانا کی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں بات میں سے بات نکلے جا رہی ہے، جہاں آنا چاہ رہا ہوں وہاں دیر ہو رہی ہے۔ بات میں بات نکلا، کہا میں بہلول دانا کی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں، صوفیوں کا استاد ہے، مذہب صوفی کا سب سے بڑا جنید بغدادی، بغداد کا سب سے بڑا عالم ہے، کہاں آ رہا ہے درس کے لیے، شاگردی اختیار کرنے کے لیے بہلول دانا کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا بہلول میں آپ کی شاگردی اختیار، 3 باتیں ہیں مگر ایک بات عرض کر کے آگے بڑھ جانا ہے۔ کہا بہلول ہم آپ کی شاگردی اختیار کرنا چاہتے ہیں، کہا ہم انٹرویو لیں گے، ٹیسٹ ہوتا ہے نا، آج بچے جاتے ہیں کہیں کسی اسکول میں ایگزام لینے کے لیے، داخلہ لینے کے لیے، تو پہلے انٹرویو ہوتے، ٹیسٹ ہوتے، پاس ہو گئے تو ایڈمیشن ہے، اور نہیں ہے تو نہیں۔ اور اب تو کچھ اسکول ایسے بھی ہو گئے کہ جہاں پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے، ان کا بھی انٹرویو ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے عزیزان ایمان، دنیا کی تعلیم کے لیے یہاں تلک قانون ہو گیا کہ ماں باپ کا انٹرویو ہونے لگے، لیکن جب مسئلہ دین کی تعلیم کا آتا ہے تو چاہے ماں باپ سے کچھ آتا ہو یا نہ آتا، اس نے بچے کو تیار کیا اور مکتب بھیج دیا۔ سب سے اہم حصہ ہے گھر کی تربیت، اسی لیے ماں کو سب سے پہلا مدرسہ کہا جاتا ہے۔ ماں انسان کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ لہذا آنے کے بعد میں کہا کہ بہلول ہم آپ کی شاگردی اختیار کرنا چاہتے ہیں، انٹرویو لیں گے بھائی، اگر پاس ہو گئے تو ٹھیک ہے، ایڈمیشن ہے، پڑھائیں گے، ورنہ تو نہیں۔ اب 3 باتیں ہیں، مجھے ایک بات کہہ کے بات کو آگے بڑھانا ہے، دوسری طرف نہیں جانا ہے۔ کہ یہ بتائیے کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں؟ اب وہ جو سب سے بڑا عالم ہے اپنے مذہب کا، اور اس سے کوئی سوال کرے صاحب کھانا کھانے کا طریقہ بتائیے، اس کے منہ پہ تماشا نہیں ہے؟ کہ کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں؟ مگر وہاں شاگردی اختیار کرنی تھی تو بتایا کہ بسم اللہ کر کے کھانا چاہیے، پہلے نمک
آخر میں نمک، چھوٹا لقمہ اپنے سامنے سے دوسروں کے لقموں کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے، 40 مرتبہ چبانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ جتنے آداب تھے انہوں نے بتائے، اور بتانے کے بعد نے کہا جی ہم امتحان میں پاس ہوگا کہ نہیں؟ کہا آپ امتحان میں فیل ہیں، ہم آپ کو اپنے یہاں شاگردی میں قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہا یہ جو صحیح ہے تم نے بتایا، مگر کھانے کے آداب میں یہ سب سے اہم آداب نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا کھانے سے پہلے جب کہیں کوئی لقمہ کھاؤ تو کھانے سے پہلے واجب ہے کہ یہ دیکھو جو کھا رہے ہو حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر حرام ہے تو یہ سارے آداب پڑھنے کے بعد میں کھا رہے ہو تو گناہ ہے، اور اگر حلال ہے تو یہ کچھ نہ پڑھو، جتنا مرضی ہو اتنا کھاؤ، اور اگر حرام ہے تو لقمہ بھی کھانا گناہ کا سبب ہے۔ لہذا لقمہ حرام جب آتا ہے تو فکر کو چینج کرتا ہے۔ اسی لیے عزیزان ایمان، اللہ نے جو مال کو پاک کرنے کے لیے خمس و زکوٰۃ رکھا ہے وہ ایسے نہیں رکھا ہے۔ یہ خمس کوئی مال میں نقصان یا گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ آپ کے مال کو پاک کرنے کا طریقہ ہے، تاکہ جب آپ کھائیں اور کھلائیں تو آپ پہ بھی پاک اثر پڑے، آپ کی اولاد پہ بھی پاک اثر پڑے۔ اس لیے کہ جملہ ہے کسی ذاکر کا، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بستی کو پاک رکھیے تاکہ محلہ پاک رہے۔ جملے کو بطور ملاحظہ کیجیے، بغور ملاحظہ کیجیے گا، آپ بستی کو پاک رکھیے تاکہ محلہ پاک رہے، محلے کو پاک رکھیے تاکہ مکان پاک رہے، مکان کو پاک رکھیے تاکہ جسم لباس پاک رہے، لباس کو پاک رکھیے تاکہ جسم پاک رہے، جسم کو پاک رکھیے تاکہ دل پاک رہے، اور جب دل پاک ہوگا تبھی تو پنجتن پاک کی محبت داخل دل ہوگی۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد۔ لہذا عزیزان ایمان، یہ بات وہاں سے تھی کہ کائنات کے اندر اگر کوئی دیتا ہے جو بغیر احسان کے عطا کرتا ہے تو یا تو اللہ کی ذات ہے یا اہل بیت رسول اللہ کی ذات ہے۔ جتنے باب الحوائج ہیں اور جنہیں اللہ نے حاجتوں کا دروازہ بنایا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں ان دروازوں کے ذریعے سے پہنچو۔ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو اللہ نے کچھ باب الحوائج بنائے۔ یہ باب الحوائج وہ ہے کہ جن کو باب الحوائج اللہ نے بنایا ہے، ہم نے اور آپ نے نہیں بنایا۔ جن میں سے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام، 5 وہ باب الحوائج ہیں۔ یوں تو 7 بھی ہیں اور بھی ہیں، مگر قدر امکان جو باب الحوائج ہیں وہ 5 ہیں، جن میں سے ایک حضرت ابو الفضل عباس ہیں۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد۔ کبھی اگر دعا پوری نہ ہو تو آپ پروردگار کو حضرت عباس کا واسطہ دے کے دعا مانگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باب الحوائج حضرت عباس کو اللہ نے بنایا، حاجتوں کا دروازہ، مناجات اور دعاؤں کا قبولیت کا دروازہ۔ جب آپ ان کے در پہ آ کے مانگو گے، ان کے ذریعے مانگو گے، تو یہ ان سے مانگنا نہیں ہے، ان کو وسیلہ بنا کے اللہ سے مانگنا ہے۔ اسی لیے یہاں آگے بات تو میں عرض کروں، اور 4 مصرے یہاں کے اوپر میں آپ کو سناتا ہوں کہ کسی شاعر نے بہت عجیب انداز سے 4 مصرے کہیں۔ وہ عزت و رفعت کوئی زی جاہ نہ دے گا، وہ عزت و رفعت کوئی زی جاہ نہ دے گا، عباس جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے گا۔ وہ عزت و رفعت کوئی زی جاہ نہ دے گا، عباس جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے
اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج، ان سے نہیں مانگو گے تو اللہ نہ دے گا۔ صلوات پڑھے گا عظمت محمد و آل محمد۔ اب ایک لفظ کہہ کے میں مولا عباس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں کہ بغیر ہاتھوں کے کائنات میں عطا کرنے والی دو ذاتیں ہیں، آسمان پہ خدا اور زمین پہ حضرت ابو الفضل عباس۔ یہی وجہ ہے کہ ہاتھ کٹے ضرور ہیں، علم جھکا ضرور ہے، مگر اسی عباس کے علم کو آج کائنات میں دیکھیے کہ کتنے ہاتھ اٹھا کے بلند کرنے والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا نے اپنے کو اللہ کے دین پہ قربان کیا۔ اب ایک یہاں لفظ میں کہہ کے بات کو آگے بڑھوں کہ آپ نے اور ہم نے زیادہ تر فضائل اہل بیت جو ہمارے سامنے آتے ہیں، مولا حسن کے فضائل ہیں، مولا حسین کے فضائل ہیں، مولا علی کے فضائل ہیں، اتنی مقدار میں مولا عباس کے فضائل ہمارے سامنے نہیں آتے۔ آپ سب سے زیادہ اہم مولا کی شجاعت اطاعت امام حسین کربلا کے اندر، سقائے سکینہ پانی لے کے آئے، علم بردار حسینی علم اٹھایا، اور ایک دو روایت علم کے حوالے سے، اور باقی مولا عباس کے اتنے فضائل ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ آج سے یہ سلیقہ لے کے اٹھیے گا کہ جو مولا عباس نے اپنی زندگی میں پوری زندگی اس کو عملی جامہ پہنایا ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ روایت ہے، تاریخ کے فقر معصوم نے ارشاد فرما مشل حسین قط امام الحسن، زندگی کے اندر کبھی بھی، مولا عباس کی بات نہیں کر رہا ہوں، مولا حسین اپنے بھائی حسن کے آگے نہیں چلے زندگی میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعد ازلی وقت کا امام کون ہے؟ امام حسن۔ مولا حسین امام ہیں، مگر پریزنٹ میں امام کون ہے؟ مولا حسن۔ مولا حسین امام ہے بعد شہادت امام حسن، تو وقت کا امام کون ہے؟ فضیلتوں میں برابر ہیں، مولا حسن بھی مولا حسین بھی۔ ناقہ پیغمبر دونوں کے لیے بنے، مولا حسن کے لیے بھی مولا حسین کے لیے بھی۔ پشت پہ مولا نے دونوں کو سوار کیا ہے، مولا حسن کو بھی مولا حسین کو بھی۔ جوانان جنت کے سردار دونوں ہیں، مولا حسن بھی مولا حسین بھی، دونوں امام ہیں، دونوں معصوم ہیں، چاہے جہاد کریں چاہے جنگ کریں۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین امامان قاما و قادا، امام حسن امام حسین دونوں امام ہیں، چاہے جہاد کریں یا صلح کریں۔ مگر بعد شہادت مولا علی وقت کا امام کون ہے؟ مولا حسن۔ تو مولا حسین کا مرتبہ تو کم نہیں ہے، یہ ہے، مگر ما مشل حسین قط امام الحسن، کبھی بھی زندگی میں مولا حسین مولا حسن کے آگے نہیں چل۔ وَلَا تَرْفَعْ صَوْتَهُ أَمَامَ الصَّوْتِ، اور کبھی مولا حسین نے اپنی زندگی میں اپنے بھائی حسن کی آواز سے اونچی آواز نہیں کی، اور اس بزم میں مولا کبھی گفتگو نہیں کی جہاں مولا حسن موجود ہو۔ کیوں؟ ریزن، علت، احترام بھائی، احترام امام۔ میں نے پہلے کہا کہ مولا حسین کا مرتبہ کم نہیں ہے، مگر مولا حسین نے اپنی زندگی میں نہ مولا حسن سے آگے بڑھے، نہ مولا حسن سے آواز اونچی کی، نہ مولا حسن کی موجودگی میں کبھی نطق کیا، کبھی کلام نہیں کیا۔ تو جس گھرانے میں حسین اپنے بھائی کا اتنا احترام کرتے ہیں، وہ حسن کے ہوتے ہوئے اور حسین کے ہوتے ہوئے مولا عباس کی کیا مجال ہے کہ وہ بولے؟ یہ ادب ہے،
یہی وجہ ہے کہ مولا عباس کی فضیلت، مولا عباس کے خطابات، مولا عباس کے بیانات اطاعت مولا میں، احترام مولا میں ہمارے سامنے نہیں آئے۔ جو حسین اپنے بھائی کا اتنا خیال کر رہے ہیں تو وہ عباس کہ جس کو زندگی بھر ماں نے یہ بتایا بیٹا کبھی ذہن میں یہ سوال نہ لانا کہ تم حسین کے بھائی ہو، بلکہ حسین کے غلام بن کے رہنا، تو وہ حسین، اس حسین کی موجودگی میں عباس کیسے بولے، کیسے آگے بڑھے؟ یہی وجہ ہے کہ جہاں شجاعت مولا عباس آپ نے سنی اور اتنی مشہور ہے اور جنگ صفین ہے، وہاں پہ ایک جملہ کہہ کے میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ ایک عالم دین اور ایک فقیہ جو اپنے وقت کا مجتہد تھا، اس نے ایک مرتبہ دوران درس اپنے اسٹوڈنٹس اور طلباء سے یہ بات کہی کہ جتنے عباس شجاعت میں بڑے تھے اور دلیر تھے اور بہادر تھے، مولا عباس اس اعتبار سے عالم نہیں تھے۔ کیا کہا آپ نے؟ شجاعت سنی نا مولا کی، بہت سنی ہو، جنگ صفین پڑھی جاتی ہے، کربلا کے اندر مولا کی شجاعت ہے، اور وہ اب ہمارے کے وقت نہیں ہے، اور مولا نے خط کھینچنے کے بعد میں فوج یزیدی کو للکار دیا کہ جس کے اندر دم ہو وہ اس خط کو عبور کر کے آ جائے۔ شجاعت ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ مولا کی شجاعت تو بہت ہے، اور شجاعت کے میدان میں عباس کا کوئی ثانی نہیں، مگر عباس علم کے میدان میں اتنے بڑے عالم نہیں تھے۔ شب ہوئی، یہ عالم سوئے، حضرت عباس خواب میں آ گئے، کہا او مجتہد ایسا بہت بڑے عالم ہو، میں ایک سوال لے کے آیا۔ فرزند امیر المومنین، میری حیثیت، سوال بتا۔ مولا عباس نے سوال کیا، مجھ سے جواب نہیں آتا۔ کہا کیوں؟ تم تو اپنے کو بہت بڑا فقیہ اور بہت بڑا مجتہد مانتے ہو، اور یہ کہتے ہو دوران درس کہ عباس جتنے بڑے شجاع ہیں اتنے بڑے عالم نہیں ہیں، یہ بتاؤ تم مجتہد ہو؟ کہا جی۔ کہا یہ درجہ اجتہاد جو علم حاصل کر کے مجتہد بنو کہاں سے حاصل کیا؟ کہا مولا یہ علم تو وہ ہے جو رسول اللہ کا ہے، یہ علم وہ ہے کہ جو علی نے بتایا، یہ علم وہ ہے جو مولا حسن و مولا حسین نے بتایا ہے۔ کہا مولا جعفر صادق محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا۔ کہا امام کے زمانے سے تمہاری عمر تک جو تم آج آگے مجتہد بنے ہو کتنے سالوں کا گیپ ہے؟ کہا مولا مجھے معلوم بھی نہیں۔ کہا جو اس وقت سے لے کے آج تک تمہارے درمیان میں کتنی نسلیں گزر گئیں معلوم ہے؟ کہا مولا مجھے نہیں معلوم ہے۔ کہا پھر تم نے جن سے درس حاصل کیا ہے وہ معتبر ہیں یا غیر معتبر؟ کہا اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کہا تمہارے بیچ میں کئی نسلیں گزر گئیں جن سے تم نے علم حاصل کیا، علم جن سے تم نے سیکھا یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ معتبر ہے یا غیر معتبر ہے، تمہارے پاس میں علم صحیح پہنچا ہے یا علم غلط پہنچا ہے، اور تم درجہ اجتہاد پہ پہنچ گئے اور تم نے اپنے کو مجتہد ہونے کا اعلان کر دیا۔ مگر وہ عباس کہ جس کو امیر المومنین نے اپنی زبان چسائی ہو، اور مولا نے کہا ہے کہ مجھے علی نے ایسے علم سکھایا ہے کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو علم سکھاتا ہے۔ زقنی امیر المومنین زقن زقا، کیسے علم سکھایا ہے کہ جیسے پرندہ۔ یہی وجہ ہے کہ ایک زبان مولا عباس نے مولا علی کی چوسی، ایک زبان مولا حسین کی چوسی، ایک زبان مولا حسن کی چوسی، تین معصوموں کی زبان چوسی ہے حضرت عباس نے۔ مولا علی نے پیغمبر کی زبان چوسی ہے، مولا حسن مولا حسین نے پیغمبر خدا کی زبان چوسی ہے۔ اگر مزاج برداشت کریں تو ایک جملہ کہوں، اہل بیت میں اور بقیہ اصحاب میں یہی فرق ہے کہ ہر صحابی کی چاہے کتنی عزت والا ہو، آنے کے بعد حد یہ ہے کہ قدم میں پہنچے، قدم کے سامنے بیٹھے گا بس۔
آغوش میں نہیں آ سکتا، دوش پہ نہیں آ سکتا، زبان نہیں چوسی. یا تو پیغمبر خدا کی زبان مولا علی نے چوسی ہے، یا مولا حسن نے چوسی ہے، یا مولا حسین نے چوسی ہے. صحابہ کا بڑا مقام مگر جگہ کہاں ہے؟ مولا کے قدموں میں. یہی بڑا فرق ہے امت میں اور اہل بیت میں. چاہے صحابی کتنا ہی بڑا ہو جائے، اگر پیغمبر خدا نے کسی کو منہ لگایا ہے تو بس اہل بیت کو. زبان جو چسائی ہے اہل بیت کے علاوہ کسی کو. تو مولا عباس کو زبان کس نے چسائی؟ مولا علی، مولا حسن نے، مولا حسین نے. جو تین معصوموں کی زبان چوس کے پروان چڑھاؤ، اس کے علم کا مقابلہ ہے کوئی؟ اس کی شجاعت کا مقابلہ کسی سے نہیں، اس کے صبر کا مقابلہ کسی سے نہیں، اس کی وفا کا مقابلہ کسی سے نہیں، اس کی اطاعت کا مقابلہ کسی سے نہیں. یہ وجہ ہے کہ جہاں کربلا میں حضرت عباس ایک بہت بڑی شجاعت کے روپ میں نظر آتے ہیں، وہیں پہ بہت بڑے اطاعت گزار بھی نظر آتے ہیں. 4 موقع پہ مولا کو غیظ اور غضب آیا اور مولا نے اپنے تربان کو میان سے باہر کیا، مگر مولا حسین نے کہا بھیا ابھی کربلا نہیں آئی. مگر جب کربلا میں آنے کے بعد میں نہر فرات کے قریب مولا نے خیمے لگائے اور ابن زیاد کی جانب سے حکم آیا عمر سعد نے کہا ان خیموں کو ہٹایا جائے. مولا نے خط کھینچ دیا اور جب خط کھینچا ہے تب مولا حسین میں ہمت نہیں کہ مولا عباس سے کہیں عباس ابھی کربلا نہیں آئی اور روکی. ہمت اس معنی میں نہیں کہ آپ سے باہر ہیں حضرت عباس، نہیں، جسے مانگا کربلا کے لیے مولا علی نے ہے اور کہتے ہوئے آئے ہر جگہ عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے، ذرا صبر کرو. اب تو کربلا میں کھڑے ہیں مولا حسین، اب کیسے کہیں عباس ابھی کربلا نہیں آئی؟ اب شہزادی زینب کو بلایا اور شہزادی زینب کی مدد لی، اور مدد لینے کے بعد میں کہا شہزادی اب حسین کو ضرورت ہے اور اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ اب اگر میں عباس سے کہوں تو عباس گھٹ گھٹ کے نہ مر جائے. کہ میرے بھائی حکم کیجیے. کہ عباس سے کہو جن ہاتھوں سے خیمے لگائے انہی ہاتھوں سے خیام کو کھاڑنا. خیمے لگانا یہ شجاعت عباس ہے، خط کھینچنا یہ شجاعت عباس ہے، اور انہی ہاتھوں سے اپنے خیموں کو کھاڑنا یہ اطاعت عباس. کربلا کے اندر یہی تو جملہ ہے مولا عباس کو کہ اگر اطاعت اطاعت حسین اگر اجازت نہیں دیتی، اور اگر میرے مولا اور میرے آقا کا حکم یہی ہے کہ عباس نہ لڑیں تو عباس کو کوئی افسوس نہیں کی، اس لیے کہ میں غلام عباس کا ہوں، میں غلام حسین کا ہوں، اور اگر مولا حسین کی اجازت نہیں ہے تو عباس نہیں ہوں. جہاں شجاعت عباس ہے وہاں اطاعت عباس. ہر میدان میں مولا عباس کا کوئی ثانی نہیں. مگر عزیزان ایمان ایک جملہ ہے، اور سرزمین ہند سے پوربی سائڈ سے شاید فیض آباد یا اعظم گڑھ سے کسی رسالے میں مضمون چھپا تھا کہ جب کربلا آئی ہے اور شہادتوں کا بازار گرم ہے تو مولا عباس ساری چیزیں ڈبل پہن کے، 2 تلوار، 2 زرہ، 2 خود، 2 شمشیریں، 2 نیزے، ساری چیزیں ڈبل پہننے کے بعد مولا حسین کے پاس میں اور آنے کے بعد مولا حسین نے اجازت دی جاؤ چلے جاؤ. اور جب مولا چلے تو مولا عباس کو جاتے ہوئے کہا عباس ایک لمحے کے لیے بات سن لو، ہم ہیں مقام امتحان میں اور یہ علم الہی میں طے ہے کہ ہمیں شہید ہونا، اور یہ بھی علم الہی میں طے ہے کہ بیویوں کو اسیر ہو کے کوفہ و شام کے بازار جانا. اب تم جا رہے ہو تو تمہاری شجاعت کا مقابلہ کوئی کرے گا نہیں، تم مارو دشمنوں کو، مگر یہ سوچ کے مارنا کہ جتنا تم ان کو مارو گے یہ سارے چن چن کے بدلے حضرت زینب و ام کلثوم و سکینہ سے لے گے. بس اتنا سننا تھا
کہ حضرت ابو الفضل عباس نے تلوار کو زمین کربلا پہ پھینکا، رہوار سے اترے اور اترنے کے بعد نے کہا آقا یہ عباس برداشت نہیں کرے گا کہ زینب ام کلثوم سے عباس کے مارنے کے بدلے لیے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کی سرزمین پہ جتنا بھروسہ اور جتنا ڈھارس شہزادی زینب کو حضرت عباس پہ تھا، اور عباس پہ جو شہزادی بھروسہ کرتی تھی، علماء نے لکھا ہے کہ شہزادی نے عباس کی بہادری کی وجہ سے ساری مخدرات عصمت سے یہ وعدہ لیا تھا، بیویوں تمہارے پردے کی ضمانت زینب لیتی ہے، تم پریشان نہ ہونا۔ مگر جب سارے کے سارے اصحاب شہید ہو گئے، اصحاب باوفا کے لاشیں آ گئے، بنی ہاشم میدان میں ایک کے بعد ایک شہید ہونے لگے، تو حضرت عباس مولا حسین کی خدمت میں آقا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ مولا حسین نے ایک فقرہ کا بس 2 فقرے پڑھ کے مجلس تمام کر دوں گا، زیادہ طولانی مصائب نہیں پڑھوں گا۔ عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ مولا نے ادھر ادھر دیکھا اور دیکھنے کے بعد نے کہا آقا وہ لشکر کہاں ہے کہ جس کا عباس علمدار تھا؟ نہ جون ہے، نہ حبیب، نہ مسلم بن اوسجا، نہ قاسم، نہ انو محمد۔ مولا حسین نے روکا، عباس ٹھہر گئے۔ جناب سکینہ کے پاس بچے ہیں اور ہر بچہ آلاتش کی صدا، ہائے پیاس کی آواز بلند۔ جناب سکینہ نے کہا بچوں پریشان نہ ہو، ابھی میرا چچا زندہ ہے، اجرکم علی اللہ۔ آئیں اور آنے کے بعد چچا سے کہا چچا خیمے کے اندر بچے بہت پیاسے ہیں، اگر پانی کا اہتمام ہو جائے تو شاید کہ بچوں کی پیاس بجھ جائے۔ مولا حسین کے پاس مولا عباس جناب سکینہ کو لے کر آئے۔ سکینہ کو آغوش میں دیکھنے کے بعد مولا نے کہا عباس بہت پیارا بہانہ لے کر آئے ہو، کاقا بچے خیموں میں پیاسے ہیں، سکینہ نے پانی کا سوال کیا۔ مولا نے کہا بیٹی سکینہ صحیح ہے، مگر چچا کے جانے کے بعد اگر تمہارے تماچے لگیں تو بعد میں چچا کو یاد نہ کرنا، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے۔ تمہاری آوازیں بلند ہو گئیں، یہیں پہ زینب ام کلثوم و بی بی زینب بھی بیٹھی ہوں گی، تمہارے وقت کا امام بھی بیٹھا ہوگا، اور شہزادی فاطمہ کے ہاتھوں میں ایک رومال ہوتا ہے، شہزادی رونے والوں کی آنکھوں کے سامنے اس رومال کو کرتی ہیں، اے رونے والوں لاؤ اپنے آنسوؤں کو دے دو، شاید کہ میرے حسین کے زخم کا مرہم بن جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ اجازت ملی، عباس چلے، مشق سکینہ کو بھرا، لے کے خیام گاہ کی طرف چلے۔ علم میں مشق ہے، علم ہاتھوں میں ہے، اور چل رہے ہیں مولا خیمے کی طرف۔ مگر کمین گاہ سے چھپنے کے بعد حکیم ابن طفیل نے ایک وار کیا کہ مولا کا داہنا بازو قلم ہو گیا، علم کو جھٹکا لگا، مولا نے بائیں ہاتھ میں علم کو سنبھالا، در خیمہ سے حسین دیکھ رہے ہیں کہ علم کو جھٹکا لگ رہا، بایاں شانہ کٹا، شہید ہوا، علم نیچے آیا، مولا نے مشق سکینہ کو اپنے دانتوں سے پکڑ لیا۔ دانتوں سے پکڑنے کے بعد مولا کی خواہش یہ ہے کہ پانی خیام حسینی میں پہنچ جائے۔ پوری
پوری کوشش ہے مولا عباس کی اور اسپیڈ کے ساتھ بازو قلم ہو گئے، مگر بازو کا درد نہیں ہے، ذہن و دماغ میں سکینہ کی پیاس ہے۔ اب تیزی کے ساتھ مولا نے گھوڑے کو ایڑ لگائی کہ ایک تیر آ کے مشق سکینہ میں لگا۔ مشق سکینہ میں تیر کا لگنا تھا کہ عباس نے رہوار کا رخ نہر فرات کا کر لیا کہ رہوار اب خیمے میں نہ لے کے جانا، عباس سکینہ سے شرمندہ پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، پانی نہ بچا سکا۔ اجرکم علی اللہ۔ نہر فرات کے قریب آئے، ظالم آ گئے اور آنے کے بعد تیر مارے، حملے کیے، تلواریں چلائی۔ مولا نے آواز دی، آقا عباس کا آخری سلام۔ اس فقرے کو سننا تھا کہ حسین نے اپنی کمر کو پکڑ لیا اور ایک فقرہ کا آلان انکسر ظہری وقلت حیلتی، ہائے عباس تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین پہنچے، لاش عباس پہنچے، بھائی سے باتیں کی، وصیتیں ہوئی۔ بھائی کوئی وصیت؟ مولا دو خواہشیں ہیں، ایک وصیت ہے کہ میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے کے جانا، اس لیے کہ سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، شرمندہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مولا عباس کا روزہ سارے شہداء سے الگ ہے۔ اور مولا دوسری خواہش یہ ہے کہ جب دنیا میں آیا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی، اب ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک میں خون جمع ہے، چاہتا ہوں دنیا سے جاؤں تو آپ کی زیارت کیوں۔ مولا نے ایک آنکھ سے خون صاف کیا، کہا بھائی لو حسین کی زیارت کر لو۔ عباس نے زیارت کی، کہا بھائی کو اور خواہش؟ کہا کوئی خواہش نہیں ہے۔ اس کے بعد مولا حسین نے کہا عباس ارے تم جا رہے ہو مگر ہمارے دل میں بھی خواہش ہے، عباس ساری زندگی تم نے آقا کہا ہے، ایک مرتبہ بھائی کہہ دو۔ مولا نے بھائی کہا، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ مولا حسین نے علم کو لیا، لینے کے بعد جب خیمے کی جانب آئے، سکینہ نے سارے بچوں کو بلایا، مجلس مکمل ہو گئی، بچوں کو بلایا، بچوں آؤ، ارے میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ اب جیسے ہی علم قریب آیا، ارے علم تو آیا، علمدار نہ آیا، بیویوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا، واہ عباسا واہ علیہ واہ حسینہ۔ ارے زینب بی بی نے علم کو حلقے میں لیا، لینے کے بعد بیویوں سے کہا بیویوں میں نے تم سے تمہارے پردوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، مگر اب عباس چلے گئے ہیں، اگر بعد شہادت عباس اگر ظالم ہمارے سروں سے چادریں اتارے تو بیویوں شکایت نہ کرنا، زینب کو معاف کر دینا، اس لیے کہ عباس اس دنیا میں اب نہیں رہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔